بسم اللہ الرحمن الرحیم واما العارض للامر المساوی، وہ جو عارض ہو امر مساوی کی وجہ سے وہ ذات کی طرف اس طرح منسوب ہوتا ہے کہ عارض مساوی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور مساوی ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور ضابطہ ہے شے کے منسوب کی طرف منسوب اس شے کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا وہ عارض بھی جو امر خارج مساوی کی وجہ سے عارض ہو ذات کی طرف منسوب ہوگا۔ عمل عارض ہو مطلب ہے کہ وہ جو عارض ہو امر خارج مساوی کی وجہ سے وہ ذات کی طرف اس طرح منسوب ہوتا ہے کہ عارض مساوی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور مساوی ذات کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور ضابطہ ہے شے کے منسوب کی طرف منسوب اس شے کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا ایسا عارض بھی ذات کی طرف منسوب ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں، وَأَمَّا الْعَارِضُ، اور بہرحال وہ جو عارض ہوں امر مساوی کی وجہ سے، پس اس لیے کہ مساوی ہوتا ہے منسوب معروض کی ذات کی طرف اور عارض منسوب ہوتا ہے مساوی کی طرف، والمستند، اور وہ جو منسوب ہو اس چیز کی طرف کہ جو منسوب ہو شے کی طرف، مستند وہ منسوب ہوتا ہے اس شے کی طرف، فیکون العارض، پس عارض بھی منسوب ہوگا ذات کی طرف۔ والثلاثۃ الاخیرہ، اس کا مطلب ہے آخری تین، یعنی جو عارض ہو امر خارج عام کی وجہ سے، اخص کی وجہ سے یا مباین کی وجہ سے، ان کو عوارض غریبہ کہتے ہیں۔ وہ جو عارض ہو امر خارج عام کی وجہ سے، جیسا کہ حرکت ابیض کو عارض ہوتی ہے جسم کی وجہ سے اور جسم ابیض سے عام ہے۔ وہ جو عارض ہو امر خارج اخص کی وجہ سے، جیسا کہ ذہق حیوان کو عارض ہوتا ہے انسان کے واسطہ سے اور انسان حیوان سے خاص ہے۔ اور وہ جو عارض ہو مباین کی وجہ سے، جیسے حرارت پانی کو عارض ہوتی ہے آگ کی وجہ سے اور آگ پانی کے مباین ہے۔ تو ان تینوں کو عوارض غریبہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ غریبہ غرابت سے ہے بمعنی اجنبیت، یہ تینوں بھی ذات سے اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عوارض غریبہ کہتے ہیں۔ تو والثلاثۃ الاخیرہ، آخری تین، یعنی وہ جو عارض ہو امر خارج عام کی وجہ سے، اخص کی وجہ سے یا مباین کی وجہ سے، ان کو عوارض غریبہ کہتے ہیں۔ وہ جو عارض ہو امر خارج عام کی وجہ سے، جیسا کہ حرکت ابیض کو عارض ہوتی ہے جسم کے واسطہ سے اور جسم ابیض سے عام ہے۔ وہ جو عارض ہو امر خارج اخص کی وجہ سے، جیسا کہ ذہق حیوان کو عارض ہوتا ہے انسان کے واسطہ سے اور انسان حیوان سے خاص ہے۔ وہ جو عارض ہو مباین کی وجہ سے، جیسا کہ حرارت پانی کو عارض ہوتی ہے آگ کی وجہ سے اور آگ پانی کے مباین ہے۔ ان تینوں کو عوارض غریبہ اس لیے کہتے ہیں، غریبہ غرابت سے ہے بمعنی اجنبیت، یہ تینوں ذات سے اجنبی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو عوارض غریبہ کہتے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، والثلاثۃ الاخیرۃ، اور آخری تین، اور وہ ہے کہ جو عارض ہو ایسے امر خارج کی وجہ سے جو عام ہو معروض سے، جیسا کہ حرکت جو لاحق ہوتی ہے ابیض کو اس واسطہ سے کہ وہ جسم ہے اور وہ جسم عام ہے ابیض سے اور غیر ابیض سے۔ والعارض، اور وہ جو عارض ہو خارج اخص کی وجہ سے، جیسا کہ ذہق جو عارض ہوتا ہے حیوان کو اس واسطہ سے کہ وہ انسان ہے اور وہ انسان خاص ہے حیوان سے۔ اور وہ جو عارض ہو مباین کے سبب سے، جیسا کہ حرارت جو عارض ہوتی ہے پانی کو آگ کے سبب سے اور وہ مباین ہے پانی کے، تو سما، ان تینوں کا نام رکھا جاتا ہے اعراض غریبہ، لما، اس بوجہ اس غرابت کے جو ان میں ہے، بالقیاس الی ذات المعروض، معروض کی ذات کے لحاظ سے۔ والعلوم لا یبحث فیہا، منطق کا موضوع بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید بیان کرتے ہیں کہ علوم میں بحث موضوعات کے عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے مصنف نے کہا ان عوارضہ التی تلحقہ لما ہوا الی آخرہ، دو وجہ سے، نمبر ایک تاکہ عوارض ذاتیہ کی طرف اشارہ ہو جائے، نمبر دو تاکہ حد یعنی التی تلحقہ الی آخرہ، محدود یعنی عوارض ذاتیہ کے قائم مقام ہو جائے۔ تو منطق کا موضوع بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید ہے کہ علوم میں بحث عوارض موضوعات کے عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے مصنف نے کہا ان عوارضہ الی آخرہ، دو وجہ سے، نمبر ایک تاکہ عوارض ذاتیہ کی طرف اشارہ ہو جائے، اور نمبر دو حد یعنی التی تلحقہ الی آخرہ، محدود یعنی عوارض ذاتیہ کے قائم مقام ہو جائے۔ اس تمہید کے بعد بتاتے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس لیے کہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو، اور منطقی معلومات کے ان معلومات کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، لہذا یہ معلومات منطق کا موضوع ہوں گے۔ اس تمہید کے بعد بتایا کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس لیے کہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو، اور منطقی ان معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، لہذا یہ معلومات منطق کا موضوع ہوئے۔
ترجمہ دیکھیں، والعلوم، اور علوم میں بحث نہیں کی جاتی مگر ان کے موضوعات کے عوارض ذاتیہ سے، فلہذا پس اسی وجہ سے کہا ان عوارض التی تلحقہ لما ہوا الی آخرہ، اشارہ کرتے ہوئے عوارض ذاتیہ کی طرف اور حد کو محدود کے قائم مقام کرتے ہوئے، وَإِذَا تَمَهَّدَ، اور جب یہ تمہید ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ ہیں، کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے ان کے عوارض ذاتیہ سے، اور وہ کہ بحث کی جائے علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے، وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ فیکون، پس ہوں گے معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع۔